کور پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمارے ہمسائے ملک کا غرور خاک میں ملا دینے والی بڑی بری خبر کے سامنے آنے کی دیر تھی کہ ہمارے پڑوسی ملک کو سانپ سونگ گیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فرانس سے بھارت آنے والے 5 رافیل جنگی طیاروں پر بڑا حملہ ہو گیا۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ بھارت کے ساتھ انہونی ہو گئی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی رافیل جنگی طیاروں کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ کیا رافیل جنگی طیاروں پر کیا جانے والا حملہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کیا گیا ہے؟ اور اگر یہ حملہ پاکستانی مسلح افواج نے نہیں کیا تو آخر کس نے کیا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے۔ بھارتی رافیل جنگی طیاروں پر کب، کہاں اور کیسے حملہ ہوا؟ رافیل طیاروں پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں رافیل طیاروں کو کتنا نقصان پہنچا، اس پر آگے چل کر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب بھارتی میڈیا کی جانب سے ابھی تک اس خبر پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی خاموشی بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ آخر ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دینے والے بھارتی میڈیا کی جانب سے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پردے کے پیچھے چھپے راز اور اصل حقائق کیا ہے؟ ان رازوں سے پردہ اٹھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رافیل طیاروں پر ہونے والے ممکنہ میزائل حملوں کے بارے میں امریکی نیوز ایجنسی CNN نے بھی اپنی رپورٹ شائع کر دی ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی CNN کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں ایسے کون سے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا کہ سننے کے بعد مودی کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ رافیل جنگی طیاروں سے جڑی ایک اہم ترین خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے رافیل جنگی طیاروں کی آمد پر بھارتی فضائیہ کو مبارکباد دینے کے بعد فوراً چین کو بڑی دھمکی دے ڈالی ہے، جس کے جواب میں چینی وزیر دفاع نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو کرارا جواب دے دیا ہے۔ چینی وزیر دفاع کی جانب سے بھارت کو کیا پیغام پہنچایا گیا؟ کیا رافیل جنگی طیارے آ جانے کے بعد چین بھارت جنگ چھڑنے جا رہی ہے؟ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو اوپر کیے گئے تمام سوالات کے جوابات اور خبروں کی اصل سچائی کے بارے میں آگاہ کروں، آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ کچھ ایسا ہی ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کو زیادہ دیر تک خوشی نصیب نہ ہو سکی۔ کل ہی کی بات ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت میں نہ صرف ہر طرف خوشی کا سما تھا بلکہ تمام بھارتی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کیونکہ فرانس سے اڑان بھرنے والے 5 رافیل جنگی طیاروں نے بھارتی سرزمین پر لینڈ کیا تھا، جن کے بارے میں بھارت کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگی طیارے گیم چینجر ہیں، جس کا توڑ نہ تو پاکستان کے پاس ہے اور نہ ہی چین کے پاس۔ اس سے قبل نریندر مودی 27 فروری کے واقعے کے بعد یہ کہتے دکھائی دیے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اب رافیل تو آ گئے ہیں، مگر بھارت کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، بلکہ بھارتیوں کی خوشی اس وقت غم میں بدل گئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ رافیل جنگی طیاروں کے حساس اور خفیہ معلومات پر مبنی ڈاکومنٹ چوری ہو گئے ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ابھی تک بھارت اپنی پوری کوشش کے باوجود اس خبر کو میڈیا میں آنے سے نہیں روک سکا تھا کہ بھارتی رافیل جنگی طیاروں پر بڑا حملہ ہو گیا۔ اب اس خبر کو دبانے کی بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز یورو ایشین ٹائمز کی نیوز ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں لکھا گیا کہ جب بھارتی رافیل جنگی طیارے متحدہ عرب امارات کی ایئر بیس پر موجود تھے، اس وقت رافیل جنگی طیاروں پر ایرانی میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا کہ بھارت کو فرانس سے رافیل طیارے موصول ہونے کے بعد ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ 28 جولائی کو متحدہ عرب امارات کے الدفرہ انٹرنیشنل ایئر بیس کے قریب کم از کم 3 ایرانی میزائل گرے جہاں رافیل طیارے موجود تھے۔ یعنی ایک طرف تو پاکستانی JF-17 تھنڈر طیارے سکردو ایئر بیس پر رافیل طیاروں کا استقبال کرنے کے لیے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، مگر دوسری جانب ایرانی میزائلوں نے رافیل طیاروں کو سب سے پہلے استقبالیہ دیا۔ آپ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ بھارت پہنچنے سے پہلے رافیل طیاروں نے متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی اور فرانسیسی فوجی اڈے پر ایک رات قیام کیا تھا۔ یہ واقعہ اسی رات پیش آیا۔ امریکہ کی مشہور نیوز ایجنسی CNN نے اپنی رپورٹ میں رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ ایرانی میزائلوں کا الرٹ اس وقت سنائی دیا جب انٹل کے حساس آلات نے یہ اشارہ دیا کہ ایرانی میزائل بہت جلد ایئرپورٹ پر گرنے والے ہیں، جس کے جواب میں دونوں اڈوں پر موجود اہلکاروں کو
ان فضائی میزائلوں کو فضا میں ہی مار گرانے کے لیے آرڈر جاری کر دیے گئے تھے، لیکن بھارت کے لیے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ یہ میزائل وہاں نہیں گرے جہاں رافیل طیارے موجود تھے۔ اس خبر کی سچائی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسی فاکس نیوز نے بھی اس واقعے کی اطلاع دے دی ہے، جس کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود 2 ایئر بیس کے ٹھکانوں پر امریکی فوجیوں اور ہوائی جہازوں کو اس وقت الرٹ جاری کر دیا گیا تھا جب 3 ایرانی میزائل امریکی اور فرانسیسی ہوائی اڈے کی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں رافیل طیارے بھی موجود تھے، مگر یہ میزائل اچانک سے فوجی اڈے کی بجائے قریبی جگہ پر آ گرے۔ بعد ازاں میزائل حملوں کو ایرانی فوجی مشقوں کا نتیجہ قرار دیا گیا، جس میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا بھی شامل تھا۔ تازہ ترین ویڈیو فوٹیج سے صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی جنگی کشتی سے متعدد میزائل داغے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان اور امریکی فوج کے میجر بیتھ گولڈن نے کہا ہے کہ یہ واقعہ کچھ منٹوں تک جاری رہا اور دھمکی گزر جانے کے بعد واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ اس وقت بھارتی فضائیہ کے لیے ہندوستان جاتے ہوئے عارضی طور پر 5 فرانسیسی رافیل لڑاکا طیارے بھی اس حملے کا شکار ہونے سے بال بال بچے، جبکہ امریکی اور برطانوی میڈیا کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی رافیل جنگی طیاروں کو مختلف میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال سچ یہ ہے کہ بھارتی رافیل جنگی طیارے بغیر کسی نقصان کے گزشتہ روز بھارت پہنچ چکے ہیں۔ در حقیقت بھارتی ریاست ہریانہ کی ابالہ ایئر بیس پر پہنچنے والے جنگی طیاروں کو واٹر کینن گارڈ آف آنر دیا گیا۔ رافیل طیاروں کے بھارت پہنچنے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے طیاروں کو ویلکم کہتے ہوئے کہا کہ ان طیاروں کی آمد سے ہماری عسکری تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں کہا کہ طیاروں کی شمولیت سے بھارتی فضائیہ مزید مضبوط ہوگی اور ملک کے خلاف کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکے گی۔ جو بھارتی فضائیہ میں رافیل طیاروں کی شمولیت سے پریشان ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری سرحدی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس دوران بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چین کو بھی بڑی دھمکی جاری کر دی ہے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت رافیل طیاروں کو لداخ میں تعینات کر کے چین کو بھرپور جواب دینا چاہتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے بیان آنے کی دیر تھی کہ چینی وزارت دفاع نے بھی میدان سنبھالتے ہوئے بھارت کو ترکی بترکی جواب دیا کہ بھارتی رافیل طیاروں کے استقبال کے لیے J-20 جنگی طیارے پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہیں، جن کے سامنے رافیل کچھ بھی نہیں، کیونکہ J-20 جنگی طیارے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ طیارے ہیں، جس کے بعد بھارت اور چین کے درمیان جنگی ماحول مزید گرم ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ رافیل طیاروں کی آمد کے موقع پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے رافیل طیاروں اور ہتھیاروں کی وقت پر ڈیلیوری کرنے کے لیے فرانس کی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس نے وبا کے باوجود ڈیلیوری میں دیر نہیں کی، جو کہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں نریندر مودی کی بھی خوب تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ رافیل کی خریداری اس لیے ممکن ہو سکی کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے صحیح فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان طیاروں میں پرواز کی زبردست صلاحیت کے علاوہ ان میں موجود ہتھیاروں کا نشانہ نہیں چوکتا۔ ان کے ریڈارز، سینسرز اور الیکٹرانک قوت دنیا بھر میں سب سے بہترین ہے، جو اپنے آپ میں ایک بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین جنگی طیارے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ جنگی طیارے ہیں، مگر لگتا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع خوشی میں اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رافیل کو دنیا کا بہترین طیارہ قرار دیا ہے۔ اسی جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے رافیل کی آمد پر سنسکرت زبان میں ایک ٹویٹ میں لکھا کہ قومی دفاع کی خاطر کوئی قربانی نہیں ہے، قومی دفاع جیسا کوئی اچھا کام نہیں ہے، قومی دفاع جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے رافیل طیاروں کی شمولیت ایک انتہائی تاریخی عمل ہے۔ مودی نے الفاظ کی بازی تو بخوبی کھیلی، مگر نریندر مودی عملی میدان میں زیرو دکھائی دیتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بھارتی رافیل طیاروں پر ہونے والے حملے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی افواج پیٹھ پر وار نہیں کرتی، بلکہ سامنے سے آنے والے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔